صدر امیر شریف بہار اڑیسہ جھارکھنڈ، حضرات علماء کرام دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان عالی مقام، سب سے پہلے اپنے مالک حقیقی سپاس گزار ہے جس کی توفیق و ہمت سے کارسازی و بندر نوازی سے اس دینی اجتماع کا انعقاد ممکن ہو سکا۔ اس کے بعد ہم اپنے چھوٹے بڑے اور دور و نزدیک سے آنے والے مہمانوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری دعوت کو قابل توجہ اور لائق اعتنا سمجھا اور شریک پروگرام ہو کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اگر موسم بہار کی آمد سے خدا رسیدہ چمن میں گنچے ٹھٹک سکتے ہیں اور پھول مہک سکتے ہیں، اگر نسیم صبح کے جھونکوں سے افسردہ طبیعتوں میں نشاط و انبساط اور تر و تازگی پیدا ہو سکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی تشریف آوری ہمارے قلوب مسرت و شادمانی سے سرشار و ہمکنار ہو۔ بارش کی حیات بخش بوندوں سے جس طرح فضا صاف اور ویران گلزار بن جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح آپ کی آمد سے شہر باغ و بہار اور لال احزار بن چکا ہے۔ آئے شہر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، آئے شہر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم آپ کو کبھی اپنے شہر کو دیکھتے ہیں۔ یہ صحیح ہے آنے والے مہمانوں کے شان کے مطابق ہم ان کی ضیافت و مدارات نہیں کر سکتے اور نہیں یہ ہمارے لیے ممکن ہے پورے طور پر آپ کی راحت رسانی کی ہماری جانب سے سامان ہو سکے۔ البتہ دل کی گہرائیوں سے ہم کی خدمت میں ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہیں اور آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرات، آج کا یہ مبارک اجتماع جو اس وقت منعقد کیا گیا کیوں ہوا، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے؟ اس وقت ہمارے معاشرے کی صورت حال یہ ہے کہ ہر گاؤں میں کچھ لوگ نکاح کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ مختلف انداز میں ظلم و زیادتی کرتے ہیں، بسا اوقات طلاق دیے بغیر چھوڑ دیتے ہیں اور اس غلطی کے باوجود سماج میں بے باکیوں کے فوقی کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں۔ اس طرح جہاں اسلامی معاشرہ برباد ہوتا ہے وہیں اغیار کی نظروں میں بدنامی بھی۔ جب شہر مفقود الخبر ہوتا ہے اور کبھی مولک امراض میں مبتلا ہو کر حقوق زوجیت ادا کرنے کے لائق نہیں رہتا، لیکن جب اس کی مطبوعات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے اسے طلاق بھی نہیں دیتا اور نہیں خدا پر راضی ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ وہ مذہب و سماج کی بندش اور گرفت سے آزاد رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی عورتیں اپنے شوہر کی وجہ سے اپنی زندگی کی نہایت کثر پرسی اور فقر و فاقہ اور تنگدستی کی زندگی گزارتی ہے، یا پھر آگے بڑھ کر کے غیر شرعی طریقے اختیار کر لیتی ہے اور بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ وہ اعلان یا گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے اور طلاق حاصل کیے بغیر کسی دوسرے سے ناجائز طور پر عقد کر لیتی ہے۔ اب تو یہ بھی ہونے لگا ہے کہ ایفیڈیوٹ کے ذریعے میرج سرٹیفکیٹ حاصل کر لی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ قصد پامال ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ بہرحال اگر ایسی مظلوم مجبور عورتیں حکومت کی عدالت میں درخواست دے کر شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے تو ظاہر ہے عدالتوں میں مسلم و غیر مسلم حاکموں میں کوئی امتیاز نہیں رہتا۔ بالعموم عدالتوں میں نکاح کے فسخ کرنے والے حاکم غیر مسلم ہی ہوتے ہیں اور شرعاً فسخ نافذ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر وہ اس قسم کے فیصلے کے بعد عقد ثانی کرتی ہے تب بھی وہ زندگی بھر ایک پہل حرام میں مبتلا رہتی ہے۔ حضرات، اس آئینی مشکل کا حل صرف اسلام کے نظام قضا کے ذریعے ممکن ہے جو بہار اڑیسہ جھارکھنڈ امارت شریعہ کی نگرانی میں الحمدللہ قائم ہے اور حضرت امیر شریعت کی نگرانی میں دارالقضا کا نظام قضا بہار اڑیسہ جھارکھنڈ میں یہ نظام پھیلا ہوا ہے۔ ہم پھر سے مبارکباد دیتے ہیں امیر شریعت، نائب امیر شریعت اور ان کے رفقائے کار علماء اعزاز اور تمام مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے، سبسکرائب کرے۔